جب تم باہم دشمن تھے، کوئی صورت ایسی نہ تھی کہ تم عداوت باہمی کو ترک کر سکتے اور آپس میں محبت، اخوت اور رحم دلی کی صورت پیدا کرتے۔ ایسا تمہارے درمیان کوئی امکان نہ تھا، یہ بات ممکن نہ تھی۔ تو اللہ نے ایک نعمت تم پر کی، اس نعمت نے تمہارے دل کی حالت کو بدل دیا۔ تو گویا اس نعمت کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ اپنے آنے سے دل بدل دیتی ہے۔ دیکھیے یہ اس نعمت کی خوبی ہے کہ اس نعمت کے ملنے اور اس سے تعلق قائم ہونے کے بعد آپ کچھ کریں یا نہ کریں، یہ مبحث اور ہے، یہ معاملہ بحث کا اور ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور آپ کیا کرتے ہیں یا آپ کیا نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نوعیت دوسری ہے۔ قرآن یہ فرماتا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی۔ کب؟ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، اور اس نعمت کے آنے سے کیا ہوا؟ فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ وہ انقلاب، وہ تبدیلی، وہ مغایرت اور وہ آپ کا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پلٹنا کس سبب سے ہے؟ فرمایا یہ اسی سبب سے ہے جسے ہم نے نعمت کہا ہے۔ اس آیت میں ایک حقیقت کو دو دفعہ نعمت کہا ہے۔ اس آیت میں ایک حقیقت کو اللہ نے دوہری بار نعمت کہا ہے۔ اب یہاں تعویلاً میں کہتا ہوں اس ایک حقیقت کو دو دفعہ نعمت کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ یہ نعمت بیک وقت تمہارے جسم کی دنیا میں بھی انقلاب لاتی ہے اور روح کی دنیا میں بھی انقلاب لاتی ہے۔ یہ تمہارے وجدان کو بھی انقلاب عطا کرتی ہے، یہ تمہارے باطن کو بھی انقلاب عطا کرتی ہے، یہ تمہارے مافوق الشعور کو بھی خصوصیت سے ہمکنار کرتی ہے، ما تحت الشعور کو بھی خصوصیت سے ہمکنار کرتی ہے۔ اور وہ خصوصیت کیا ہے کہ تمہارے ظاہر و باطن پر جو ثقالت رب کی تھی، جب یہ نعمت آئی اس نے رب کی ثقالت ہٹا دی اور قرب کا جوہر پیدا کر دیا۔ وہ شخص جو کبھی خدا کے قریب نہیں ہو سکتا تھا، وہ بندہ جس کا کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں قیمت نہیں رکھ سکتا تھا، ادھر مصطفیٰ کے چہرے پر نظر پڑی اور اپنی جبین کو حضور کے قدموں پر رکھ دیا۔ رب فرماتا ہے اب تجھے میرا ہونے کی ضرورت نہیں، میں کہتا ہوں یہ بندہ میرا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو مجھ سے محبت کا ارادہ کرتے ہیں، میں تو غیب الغیب ہوں، نہ آنکھ دیکھ سکے نہ تمہارے ہاتھ کا لمس مجھے چھو سکے، پھر میرا قرب اور میری محبت کی مراد کس طرح ملے گی؟ فرمایا اس طرح نہیں، تجھے مدینہ جانا ہوگا، مصطفیٰ کا دامن پکڑنا ہوگا۔ فاتبعونی، مصطفیٰ کی پیروی کرو۔ اب جب تم حضور کے پیچھے ہو گئے، حضور کے تعلق، حضور کی محبت، حضور کے ذکر اور حضور کی آشنائی کو زندگی کا اہم وظیفہ بنا لیا، فرمایا اب نتیجہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ۔ پہلے تو تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، اب در مصطفیٰ پہ آنے سے صلہ یہ ملا ہے اللہ تم سے محبت فرما رہا ہے۔ تم اس کے محبوب ہو گئے ہو، تم اس کے پسندیدہ ہو گئے ہو، تم اس کے چنیدہ ہو گئے ہو۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی بارگاہ میں قریب ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ غیر مختلف بات کروں جس میں کسی کو اختلاف نہ ہو، کیونکہ اللہ ماشاء اللہ اس وقت ہماری کوئی بات بھی ایسی نہیں رہی جس میں اختلاف نہ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کے دل میں ایمان کی رمق ہے، مصطفیٰ کے ادب میں اسے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس کے دل میں ایمان ایک ذرے کے برابر بھی ہے، ایک مثقال کی مقدار میں بھی جس کے دل میں ایمان موجود ہے، اس کو حضور کے ادب میں کوئی
میرا خیال ہے کوئی بولنے جن کو اختلاف نہیں ہے اور جنہیں قدر اختلاف ہو انہیں سکوت کی اجازت ہے. جس شخص کے دل میں ایمان مثقال برابر بھی ہو کیا اس کو حضور کے ادب میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ حضور کے ادب کا عالم تو یہ ہے جن کا دل اللہ نے ایمان سے بھر دیا. یہ ایمان دل میں خود نہیں بھرا جاتا، یہ فیصلہ باری ہے، یہ توفیق حق ہے. کیونکہ ایمان کمیت ہے جو اور کہیں نہیں ڈلتا، دل ہی میں ڈلتا ہے، اور ہر دل میں نہیں ڈلتا. اس دل میں ایمان کی کمیت بھری جاتی ہے جس میں تصور مصطفیٰ کا موجود ہوتا ہے. یہ ہر دل کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ جوہر ایمان کو اپنے اندر سینچے، وہ ایمان کی خوبی کو اپنے اندر بھر لے. یہ صرف اسی کو نصیب ہوتا ہے جسے تصور مصطفیٰ نصیب ہو چکا ہوتا. اب حضور کے ادب کی بات کرتا ہوں. بخاری شریف ہے میرے سامنے کھلی، یہ حدیث کی 6 کتابیں موسوعہ ہے، 6 کتابیں. آقا نے نشتر لگوایا، فصل ہوا، نشتر لگوایا، پچھ لگوایا. عرب میں چونکہ زیتون کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، اونٹ کا گوشت اور بھیڑ کا گوشت کثرت سے کھایا جاتا ہے، دودھ اور کھجور کثرت سے استعمال میں رکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے فشار خون، بلڈ پریشر انکریز کر جاتا ہے، اور ویدر ایفیکٹ کی وجہ سے اور ڈائٹ کے سکیڈول کی وجہ سے اور اس کے جو انگریڈینٹس ہیں ان کی وجہ سے فشار خون بڑھ جاتا ہے. تو آقا نے اس کو علاج کے طور پر، آقا کے خون میں فشار نہیں تھا، ٹھیک ہے. یہ بات یاد رکھیے، محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جملہ معمولات انبیاء ان کی ضرورت نہیں تھے، وہ صرف اس کو زمرہ شریعت میں لانے کے لیے، اس کو پیرائے سنت دینے کے لیے انبیاء نے کیا ہے. حتیٰ کہ وضو، حتیٰ کہ غسل، حتیٰ کہ باقی انبیاء کو اس کی اصلاً ضرورت نہیں. تو کیوں کیے؟ اس لیے تاکہ اس کی شرعی حیثیت اور اس کی دستوری صورت قائم ہو جائے اور میرے اور آپ کے لیے وہ کرنا سنت بن جائے. سمجھ گئے؟ یہ فنی نوعیت کی بات ہے، اس کو اہل فن سمجھ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس فن میں بھی ادب کی ضرورت ہے. کوئی ایسا پیرایا نہیں ہے جس میں آپ ادب سے مستغنی ہو کے کسی بات کو سمجھ سکیں. تو پھر یہ کہنا درست ہوگا کہ عشق مصطفیٰ کی اذان جس جہان میں دی جاتی ہے اس کی عقل کا نام ادب ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد النبی. تو آقا نے فصل لگوایا، پچھ لگوایا، نشتر لگوایا. ادھر یہاں ایک رگ ہے، اس میں نشتر کی نوک ڈال کر تھوڑا اٹھایا جاتا ہے جلد کو، پھر نیچے سے خون بہتا ہے. آقا نے نشتر لگوایا، خون ایک پیالے میں اکٹھے کیے جانے کی صورت ہوئی. ایک صحابی کو بلایا، فرمایا یہ خون لے جائے اور جا کر اس کو کہیں ڈالا. بخاری شریف. انہوں نے وہ پیالہ لیا، پسے دیوار گئے اور جا کر جس مقصد کے ساتھ بھیجے گئے تھے کہ خون کو کسی ٹھکانے لگانا ہے. خون اگر اپنی جگہ سے بہہ نکلے 1 درہم کے برابر یا اس سے کم و بیش، لیکن اس کا اپنی جگہ سے بہہ کر کسی دوسری جگہ کو متاثر کرنا اور اس کا احاطہ کر دینا، یہ نواقض وضو میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ وضو کو، طہارت کو زائل کر دینے کے موجبات میں ہے. بات سمجھ آ گئی میری؟ غور کر رہے ہیں نا؟ در کو ضبط سے اس بات کو سمجھیے. اب اتنی مقدار کا خون اگر طہارت کو زائل کر دیتا ہے تو بھرے پیالے کا خون، لیکن
حکم کے انطباق سے پہلے before the application of its legal status you must decide about that blood which was in the bowl. تمہیں اس خون کے بارے میں پہلے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کی لیگل جسٹیفیکیشن کیا ہوگی جس خون کو پیالے میں رکھا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے اسے اس کے ٹھکانے پر لگاؤ. صحابی جب خون لے کے جاتے ہیں پس دیوار پہنچتے ہیں، عقل یہ کہتی ہے خون ہے، پینے سے بیماری اور مادے میں غیر ضروری پریشانی اور بیماری کے پیدا ہونے کا امکان ہے، اور دل یہ کہتا ہے نا نا ایسی بات نہیں. یہ تو خون رسول ہے جس میں اقدس کا حصہ ہے، اس کو زمین میں نہیں، اس کو اپنے دل میں اڑھے لے، اپنے جسم میں لے لے. آپ نے وہ پیالہ اپنے منہ سے لگایا اور اس کو پی لیا. اب جب پی لیا تو کئی بار آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا. اب اس سے آگے کی بات جو میں کرتا ہوں، جب وہ خون پی لیا خالی پیالہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آپ نے فرمایا اس خون کا کیا کیا؟ ایکسٹرا بلڈ تھا جس کا بدن سے نکالنا ضروری تھا. اب میں یہ سچی بات کرتا ہوں، تو اس کو کسی جگہ ٹھکانے لگا دیا جیسے لگا دیا. آقا نے یہ کیوں پوچھا؟ ضروری نہیں کہ ہر بار مسئلہ عدم معرفت پر دلالت کرے، اگرچہ سوال نہ جاننے کی دلیل ہوتی ہے، لیکن یہ سائل کی حیثیت کے اعتبار سے اس کا تعین ہوگا. آقا کا پوچھنا اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ آقا کو اس کا علم نہیں ہے، بلکہ آقا کا بسا اوقات پوچھنا صورت ایضاح پر دلالت کرتا ہے، اس کی توضیح کا موجب ہوتا ہے اور اس کے لیے باعث ترشیح ہوتا ہے. آقا اس کی ترشیح فرماتے ہیں، توضیح فرماتے ہیں. آقا اس کو زیادہ عمدہ طریقے کے ساتھ اس کی مراد تک لے کر جانا مخصوص فرماتے ہیں، تب پوچھتے ہیں. فرمایا اس خون کا کیا کیا؟ عرض کی آقا میں نے اس خون کو پی لیا، اس خون کو پی لیا. اب یہ متن بخاری ہے، میں اس کو اپنے خطاب کی زینت کا حصہ بنانے کی جو صورت ہے اس کا میں کوئی سلاٹ آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا. آقا نے فرمایا اچھا تم نے میرا خون پی لیا، تمہارے اوپر جہنم حرام ہو گئی، تمہارے اوپر جہنم. اچھا میں پوچھتا ہوں، جہنم تو ان پر حرام تھی ہی، کیونکہ آقا نے فرمایا لا تمس النار من رآنی او راہ من رآنی، وفی روایت لا تمس النار مسلما من رآنی او راہ من رآنی. اس مسلم کو آگ نہیں چھو سکتی جو مجھ محمد کو دیکھ چکا ہے. جس نے مسلم ہونے کے ناطے، میرا مومن ہونے کے ناطے، میرا مؤدب ہونے کے ناطے، میرا مطیع و منقاد ہونے کے ناطے، جس نے میرا جلوہ دیکھا، جس نے میرے چہرے کا دیدار کر لیا، لا تمس النار، اس کو آگ نہیں چھوئے گی. کیوں نہیں چھوئے گی؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ عشق کی آگ ہے. اب یہ جس کے دل میں یہ فروزہ ہو گئی ہے، جس کے باطن میں اس کے بھاور ہے، اب اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، اس واسطے کہ عشق کی آگ نے اس کا احاطہ کر دیا ہے. فرمایا اب تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو. اب یہاں میں ایک بات ضمن وضاحت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں آقا کا دیدار کر لیا اس پر تو جہنم کی آگ حرام ہے. پھر آقا نے یہ
ضمانت دیتے ہوئے کیوں فرمایا کہ تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے؟ اس واسطے کہ انہیں حضور کے ادب کی اعلیٰ روایت کی پیروی نصیب ہوئی ہے، اور وہ جو پہلا درجہ ہے صحابیت کی وجہ سے آپ کے نہ چھونے کا، وہ ان کے درجے کے مطابق جنت میں ان کے مقام پر دلالت کرتا ہے۔ اور یہ جو پچھلی بشارت ہے، اس بشارت کے سبب حضور کے ادب کے باعث ان کو جو آگ کے نہ چھونے کی ضمانت نصیب ہوئی ہے، یہ جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہونے کی ضمانت ملی ہے۔ فردر اپ گریڈیشن کی بات ہے کہ سفر تو اچھی ٹرین میں کریں گے جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ چلتی ہے، اس میں ایک لوور کیٹیگری ہے، ایک مڈل کیٹیگری ہے، اور ایک اس کی اپر کلاس ہے، سپر سلیپر ہے، جس کے اندر تمام فیسلٹیز اور لگزوریس ڈیمانڈز پوری کر دی گئی ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ شہنشاہ کونین کو بٹھایا جائے گا، کہا گیا کہ تم نے یہ جو ادب کیا ہے اس شہنشاہ کے خاص خادموں میں تمہیں شامل کر دیا ہے۔ اب یہاں تک تو بات عمومی مفہومات میں اور مسموعات میں موجود ہے۔ اب امام عینی نے اس کی شرح میں ایک بات لکھی ہے، وہ میں اپنے ذاتی مطالعہ سے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ امام عینی فرماتے ہیں اس خون کے پینے سے کیا ہوا؟ ان کے جسم سے خوشبو آنے لگی۔ اس خون کے پینے سے ان کے جسم سے، بولیے نا، ان کے جسم سے، اور نصابہ نے یہ لکھا ہے کہ تیسری پشت تک خون رسول کی خوشبو ان کی اولاد میں بھی آتی رہی ہے۔ اچھا، تو اب مجھے اس دلیل سے احتجاج کا حق حاصل ہے کہ جو صرف ایک پیالہ خون پیے اس میں جہنم سے بچنے کی اور آخرت میں اس بلند درجے کی حصول کی ضمانت اسے حاصل ہے، اور جسم سے خوشبو نکلنے کی اس کو خصوصیت بھی نصیب ہو گئی۔ میں پوچھتا ہوں اس حسین کا مقام کیا ہو؟ انہوں نے تو صرف ایک پیالہ پیا، رب نے تو سارا جسم ہی حسین کا خون رسول سے بھرا ہوا تھا۔ سیدنا امام حسن کا قد کرم ہی سارا حسن رسول سے بھرا ہوا تھا، بلکہ اہل روایت میں یہ کہتے ہیں کہ جو بیک وقت حسن و حسین کو دیکھتا وہ در حقیقت پورے کے پورے کمال رسول کا دیدار کر لیتا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ حضور کے ذکر سے چڑھا نہ کرو، چڑھا کرو اس کے ذریعے۔ ذکر رسول کے لیے مراحل میں آگے چڑھا کرو، چڑھا نہ کرو، ورنہ جنت کے فرشتے بھی تم سے چڑھیں گے۔ کہو خدا بچا، جن کا ارادہ ہو وہ کہیں، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے ملنے کے بعد کچھ پتہ چلے گا، لیکن ادھر والوں سے ملنے کے بعد پھر پتہ ہی نہیں رہے گا کہ کیا ہے۔ لہٰذا اگر اپنی عاقبت کو اچھا کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ ادب رسول ہے۔ کیا ہے؟ بولیے۔ ابھی اسی ادب رسول اور ذکر رسول کے حوالے سے راستے میں علامہ حافظ قاری محمد علی صاحب، آپ کے اس مرکز کے سابق خطیب، مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ حویلیہ میں کسی پروگرام میں کسی صاحب نے سوال کیا کہ کیا آقا کا میلاد 12 ربیع الاول کو ثابت ہے؟ تو اس کا جواب انہیں ثقہ روایات سے اور رجال ثقہ سے چاہیے۔ تو میں نے جواب تو ان کو پیش کر دیا، لیکن جو جواب انہیں دیا وہ آپ کو بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور کے ذکر کو روایات کی کتب میں، صحاح کے اندر، جوامع کے اندر
سنن کے اندر، معاجین کے اندر، مسانید کے اندر، جہاں جہاں بھی آپ دیکھیں گے 12 کا ذکر ہے، ایسا نہیں ہے کہ 12 کا ذکر نہیں ہے، لیکن درجہ روات میں کلام ہے، محدثین نے اس کے درجے میں کلام کیا ہے کہ کیا وہ روایت قابل احتجاج ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اب جو بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ بڑی قابل احتجاج ہے۔ اس بات میں اختلاف نقل کیا جاتا ہے کہ آقا کا میلاد 2 ربیع الاول کو، 5 ربیع الاول کو ہوا، 7 ربیع الاول کو ہوا، 9 ربیع الاول کو ہوا، 11 کو ہوا یا 12 کو ہوا، بعض نے 17 بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ آقا کا میلاد پیر کے دن کو ہوا۔ اور سے سنیے گا، ٹکوسلا نہیں ہے، بڑی فنی اور تحقیقی بات ہے۔ اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ حنفیوں کو، نہ شافعیوں کو، نہ مالکیوں کو، نہ حنبلیوں کو، نہ اثنا عشریوں کو، نہ عبادیوں کو، نہ باقی افراد کو، کسی کو اس بات میں اختلاف نہیں ہے کہ آقا کا میلاد پیر کو ہوا۔ کس کو؟ یوم الاثنین، اس کو عربی میں یوم الاثنین کہتے ہیں، انگلش میں منڈے کہتے ہیں، اور اردو میں ہم پیر بھی کہتے ہیں، سوموار بھی کہتے ہیں۔ اس میں اختلاف، بولیے نا، اس میں اختلاف۔ اب اگر آپ تقویم میں نظر کریں، جنتری میں جن لوگوں کا اس سے شغف ہے، علم رمل، علم جفر اور علم عادات سے جن کا شغف ہے، اگر وہ تقویم میں نظر کریں تو 12 ربیع الاول کو بھی پیر کا دن ہے۔ اس بار کی بات نہیں کر رہا، اس بار کی بات کر رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول کو کون سا دن تھا؟ پیر کا۔ اچھا، اور پھر 12 سے پہلے 5 ربیع الاول پیر کا دن ہے، اور پھر 17 ربیع الاول پیر کا دن ہے۔ لیکن 5 اور 17 پر اتفاق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ 5 اور 17 تاریخ پر اتفاق نہیں ہے کہ وہ حضور کے میلاد کی قطعی تاریخ ہے۔ امت کے اکثر طبقات، اب جو بات میں بیان کر رہا ہوں، امت کے اکثر طبقات بشمول حنفیوں کے، شافعیوں، مالکیوں اور حنبلیوں کے، بشمول اثنا عشریہ کے، بشمول عبادیوں کے، اس بات پر اگرچہ متفق سارے نہیں ہیں، لیکن سب اس دن کو حضور کے میلاد کے طور پر مناتے، اور اس دن کو سیرت کا جلسہ کریں یا میلاد کا جلسہ کریں یا ذکر کا جلسہ کریں، 12 کو ضرور ہوتا ہے۔ بولو نا 12 کو، بولو نا 12 کو، تو یہ 12 کو ضرور ہونا عرب و عجم میں اس امر کی دلیل ہے کہ نور اسی تاریخ میں ظہور پذیر ہوا تھا۔ ایک دوسری بات، یہ سوال کیا جاتا ہے کیا حضور نے اپنے میلاد کا خود ذکر کیا؟ اگر کیا تو مستند حوالے سے اس کا جواب دیا گیا۔ اس کا پہلا حوالہ کتاب الصیام۔ کون سی کتاب؟ کون سی کتاب کی؟ صحیح مسلم۔ بولیے، صحیح مسلم کی کتاب الصیام میں یہ حدیث شریف ہے جس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے جا کے آقا سے پوچھا، سئل عن صوم الاثنین، پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا کہ آقا کیا حکم ہے پیر کا روزہ رکھنے کے بارے میں؟ قال، آقا نے فرمایا، غور سے سنیے، آقا پیر کے روزے کی حجیت قائم کرنے لگے، اس کی علت بیان فرمانے لگے، اس کی شرعی حیثیت متعین فرمانے لگے، اور علم فتویٰ میں، فتویٰ نویسی کے ضوابط و اصول میں یہ قاعدہ ہے کہ پہلی دلیل وہ لائی جائے گی جو مسئلہ کی حیثیت کو قطعی طور پر ظاہر کر دے اور قائم کرے۔ پھر دوسری
چلی درجے میں اس کے بعد، پھر تیسری درجے میں اس کے بعد. اب آقا نے پیر کے روزے کی شرعی حیثیت قائم کرنے کے سوال پر جو پہلی دلیل قائم کی، ذرا سنیے گا. آقا نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ. کیا فرمایا؟ ذاک یوم ولدت فیہ. فرمایا سنو، پیر کے روزے کو وظیفے کے طور پہ، عادت کے طور پہ، تقریر کے طور پہ مقرر کرانے کی خواہش رکھنے والوں سنو. ہاں، پیر کے دن کے روزے کو اپنا وظیفہ بنا لو، پیر کے دن کو یاد رکھو، پیر کے دن کی عظمت اور فضیلت کو کبھی نہ بھولو. پہلی وجہ سب سے بڑی کیا ہے؟ فرمایا ولدت فیہ، میرا میلاد ہوا ہے اس میں. پہلی وجہ کیا ہے؟ ولدت فیہ. کیا ہے؟ ولدت فیہ. آقا نے فرمایا پہلی وجہ یہ ہے کہ میں اس میں پیدا کیا گیا. فعل مجموعہ ماضی کا. ولدت فیہ، میں اس میں پیدا کیا گیا. اب سلیس ترجمہ کرتے ہیں. پیر کے دن اس لیے روزہ رکھو، پیر کے دن کو اس لیے یاد رکھو کہ میرا میلاد ہوا. بولو میرا میلاد، بولو میرا میلاد. اب ولدت فیہ سے حضور نے اپنے میلاد کا ذکر کیا کہ نہیں؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ میلاد کا ذکر نہیں کیا تو کہو اپنے جاہل ہونے کی خبر دے رہا ہے. جی